السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ روزے آپ کے اچھے جا رہے ہیں؟ تو آج میں ڈاکٹر اسحاق کے ساتھ ہوں. آج ڈاکٹر اسحاق کا انٹرویو کریں گے. ڈاکٹر اسحاق ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس، اسکول آف نیچرل سائنسز نسٹ میں. تو ڈاکٹر اسحاق کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، بالکل خیریت سے. تو ڈاکٹر اسحاق یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا تعلق سوابی سے ہے، ڈسٹرکٹ تحصیل سوابی میں کے اندر میرا گاؤں ہے. گاؤں کا نام ہے گاڑ منارہ. اچھا، تو یہ ایک گاؤں کی طرح ہے، مطلب کوئی سٹی نہیں ہے، کچھ تھوڑا سا جیسے ایک شہر ہوتا ہے اس طرح کا نہیں ہے؟ نہیں، شہر نہیں ہے، گاؤں ہے. اچھا، گاؤں ہے. تو پھر آپ کی اسکولنگ کہاں سے ہے میٹرک تک کی؟ اسکولنگ میں میری یہی صحیح ہے، گاڑ منارہ سے. یہ یونین کونسل ہے، اس کے اندر اسکولز ہیں پرائمری سے لے کر میٹرک تک، تو انہی سے پڑھا ہوا ہوں میں. اچھا، تو یہ سارے سرکاری اسکول ہیں؟ جی سرکاری اسکولز ہیں سارے. اور آپ نے ایک ہی اسکول سے پڑھا ہے یا مختلف اسکول؟ مطلب پرائمری اسکولنگ جو ہے وہ ایک اسکول سے تھی، اور ہائی اسکولنگ پھر دوسرے اسکول سے. دونوں اسکول ظاہر ہے اسی یونین کونسل کے ہی تھے. اچھا، تو آپ کا اس دوران کیسا، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک گاؤں ہے، تو کیسا وقت گزرا؟ کوئی آپ کو کھیتی باڑی بھی کرنا پڑتی تھی، کوئی زراعت یا کچھ مویشی وغیرہ، کچھ ایسا کام بھی آپ کرتے تھے اسکولنگ کے ساتھ؟ جی بالکل کرتے رہے ہیں. ہمارے کچھ کھیت تھے، وہاں پہ ہم جاتے رہتے تھے. وہ ایک والد صاحب کا کاروبار تھا، بلکہ ابھی بھی ہے، چل رہا ہے، تو اس میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے ان کا. تو کھیتی باڑی بھی تھوڑی بہت کر لیتے تھے، زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑا بہت کرنا پڑ جاتا تھا. اچھا، تو پھر آپ نے میٹرک کر لیا اسی گاؤں کے اسکول سے کیا، پھر اس کے بعد ایف ایس سی آپ نے کی؟ ایف ایس سی میں نے کی ہے ہائر سیکنڈری اسکول سے. وہاں پہ ایک دوسرا گاؤں ہے ہمارے گاؤں کے قریب 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ. نسبتاً بڑا گاؤں ہے وہ، مطلب ٹاؤن کہہ سکتے ہیں، وہ زیادہ نام ہے اس کا. تو وہاں سے میں نے ایف ایس سی کی تھی، وہاں کے ہائر سیکنڈری اسکول میں. اچھا، اور یہ آپ کے ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں ہے یا پری میڈیکل میں؟ پری انجینئرنگ میں. اچھا، پری انجینئرنگ میں، اور میتھمیٹکس، فزکس اور کیمسٹری کا یہ کمبینیشن ہوتا ہے. اور میں اپنی آڈینس کو بتا دوں کہ جو ایف ایس سی کا مطلب ہے 12 گریڈ تک. تو پھر آپ نے ایف ایس سی کر لی، تو اس کے بعد پھر کیا سوچا؟ آپ نے بی ایس کرنا ہے یا بی ایس سی کرنا ہے؟ اس وقت خیر بی ایس عام نہیں تھا. اس وقت بی ایس سی میں نے کی تھی. بی ایس سی کا ہی سوچا تھا، پہلے سے میرا ارادہ تھا میتھمیٹکس کی طرف آنے کا. تو اچھا، تو بی ایس سی جو ہے کون سے سبجیکٹ تھے آپ کے؟ بی ایس سی میں ڈبل میتھس فزکس. اچھا، وہ عام کمبینیشن جو اس وقت ہوا کرتا تھا. اور یہ کس سن کی بات ہے، کچھ یاد ہے آپ کو؟ 2002 سے 2004 کا سیشن تھا یہ. اچھا، 3-4 کہہ لیں، 2003-4. ہاں، اس وقت تو بالکل بھی بی ایس کا کوئی بھی نہیں سوچا کرتے تھے، سب بی ایس سی ہی کر رہے تھے. میں خود بی ایس سی میں نے کی ہے. تو پھر آپ نے بی ایس سی کی، اور اس کے بعد پھر بی ایس سی آپ نے کہاں سے بتایا، کہاں سے کی تھی آپ نے؟ بی ایس سی میں نے کی تھی اسلامیہ کالج پشاور سے. اچھا، آپ نے نہیں بتایا اسلامیہ کالج پشاور، اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ اسلامیہ کالج پشاور کیسے گئے؟ ادھر لوکل جو کالجز تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے. میں تھوڑا سا چاہ رہا تھا کہ کسی اچھے کالج سے پڑھوں، اور میرے بھائی بھی پشاور میں ہوتے تھے. وہ ان دنوں ایم ایس سی کر رہے تھے، ایم ایس سی اسٹیٹسٹک کر رہے تھے، اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ میں ہوتے تھے. تو میری بھی کوشش تھی کہ میں بھی وہاں پہ جاؤں، اور بھائی کی بھی کوشش تھی کہ ہم اگر ادھر ایڈمیشن ہو جائے تو چلو اچھا ہے. کالج بھی اچھا تھا، وہاں پہ انوائرمنٹ اچھا تھا، اور ٹیچرز اچھے تھے. تو اس وجہ سے پھر وہاں پہ گئے، کیونکہ گاؤں لوکل جو کالجز تھے وہ کوئی اتنے زیادہ یا تو ٹیچرز نہیں ہوتے تھے یا پھر ریگولر کلاسز نہیں ہوتی تھیں. تو اس وجہ سے کوشش تھی کہ کہیں اچھی جگہ پہ ہی بی ایس سی کر لیں، تاکہ آگے پھر مسئلے نہ ہوں کہ کہیں بھی ایڈمیشن لینے میں. اچھا، تو یہ جو بی ایس سی ڈبل میتھ فزکس کے ساتھ تھا پنجاب میں، تو وہ پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہوتا ہے، تو اس کا کوئی ایفیلیشن تو نہیں تھا؟ یہ خود ہی ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ تھا؟ نہیں، پشاور یونیورسٹی. لیکن اسلامیہ کالج تھا یہ اس وقت. اسلامیہ کالج تھا یہ، بالکل ایفیلیشن اس کے ساتھ ہی تھی پشاور یونیورسٹی کی. اب وہ اسلامیہ کالج جو ہے وہ یونیورسٹی بن گئی ہے الگ سے. اچھا، لیکن پہلے یہ پشاور یونیورسٹی کے انڈر ہی ڈگریز کرواتی تھی. اچھا، تو اس کے بعد پھر آپ نے بی ایس سی کر لی، تو آپ کا انٹرسٹ وہیں سے میتھمیٹکس میں ڈیولپ ہو گیا؟ ہاں کہہ سکتے ہیں. ویسے میرا انٹرسٹ شروع سے ہی تھا میٹرک سے. میتھمیٹکس ایز اے سبجیکٹ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. اور
ٹیچرز شروع میں ایسے ملے، خاص کر میٹرک میں مجھے ایک ٹیچر ملا، عبدالکریم نام تھا ان کا، ڈاکٹر عبدالکریم صاحب. ان سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوا ہوں. تو انہوں نے بڑی اچھی میتھمیٹکس پڑھائی ہے ہمیں، تو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ وہاں سے ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوا. اور پھر آگے بھی میتھمیٹکس میں، پھر آگے FSC میں بھی اچھے ٹیچرز تھے، زاہد امین صاحب نام تھا ان کا. تو پھر اس طرح سے چلتے گئے، انٹرسٹ بڑھتا گیا، اور کچھ سمجھ بھی تھوڑی بہت آتی تھی نسبتاً باقی سبجیکٹ کے، تو اس وجہ سے پھر آگے اسی میں گئے. اچھا، یعنی کہ ابھی ٹیچرز کا بھی آپ نے نام لیا کہ یعنی کہ اسکول کے جو ٹیچر ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. کچھ انٹرویوز میں نے بھی کیے ہیں، کیمسٹری کے تھے کچھ ہمارے انٹرویوز، یا دوسرے فیکلٹی ممبر کے انٹرویوز تھے، اور انہوں نے بھی انسپریشن ان کو ملا اسکول کے اچھے ٹیچر سے. تو بڑا امپورٹنٹ ہے بیس بنانا. تو آپ نے BSc پھر کر لی، اس کے بعد پھر آپ نے کیا سوچا کیا کرنا ہے؟ کیونکہ آپ تو آئے تھے ایک گاؤں کا، ہم کہہ لیں گاؤں کی تھے اس جگہ سے، تو کیسے پھر آپ نے سوچا کہ آگے MSc کی جائے؟ آپ نے MSc پھر کی؟ جی MSc کی تھی میں نے پشاور یونیورسٹی سے. تو پہلے سے ہی ارادہ تھا ویسے، ڈبل میتھ فزکس کمبینیشن رکھنے کا یہی مقصد تھا کہ یا فرسٹ پرائرٹی تو میری میتھمیٹکس کی تھی، اس کے بعد پھر سیکنڈ پرائرٹی ظاہر فزکس کی ہی بن سکتی تھی. تو میتھمیٹکس کا ہی ارادہ تھا، اور الحمدللہ وہاں ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا میرا ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس میں پشاور میں. پشاور یونیورسٹی میں؟ جی پشاور یونیورسٹی میں. اور MSc آپ نے میتھمیٹکس میں کی؟ جی بالکل. تو اس میں جو آپ کو، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کے بھائی تھے، تو کیا ان کا بھی کوئی مشورہ اس میں شامل تھا؟ بالکل ان کا تھا مشورہ، بلکہ وہ بھی مجھے یہی کہتے تھے کہ جو آپ کو سبجیکٹ اچھا لگتا ہے اسی میں آپ کنٹینیو کریں. تو وہ خود اسٹیٹسٹک میں ان کا انٹرسٹ تھا، تو انہوں نے MSc اسٹیٹسٹک میں کی. تو پھر مجھے میتھمیٹکس میں تھا انٹرسٹ، تو میں نے میتھمیٹکس میں پھر MSc کر لی. اچھا، بالکل، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. پھر آپ نے پشاور یونیورسٹی سے آپ نے MSc میتھمیٹکس کیا. وہاں کا ماحول کیسا تھا؟ میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہا ہوں، کیونکہ پنجاب کا سائڈ کا جو ہمیں پتہ ہے، قائد اعظم یونیورسٹی یا پنجاب یونیورسٹی، وہاں کا کیسا ماحول تھا؟ ٹیچر اچھے تھے یا کس قسم کے سبجیکٹ تھے؟ کیسا ماحول تھا وہاں کا؟ اچھا تھا. پشاور ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس جو ہے پشاور یونیورسٹی کا، یہ پورے KPK میں اس وقت ٹاپ پہ ہوتا تھا. یہی ایک، آج کل تو بہت زیادہ یونیورسٹیز بن گئی ہیں، ڈپارٹمنٹس بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اس وقت اتنے زیادہ یونیورسٹیز نہیں تھیں. ایک میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ تھا پشاور یونیورسٹی کا، اس کے علاوہ ایک DI خان میں تھا، اور اس کے علاوہ پھر کچھ پوسٹ گریجویٹ کالجز میں MSc ہوتی تھی. تو ظاہر ہے یہ اس وقت KPK کا سب سے اچھا ڈپارٹمنٹ تھا. تو ٹیچرز بھی اچھے تھے ان کے، تو اچھا رہا وہ جو ایکسپیرینس 2 سال اچھے رہے، اچھا سیکھنے کو ملا. اچھا، تو پھر آپ نے MSc میتھمیٹکس کر لیا، اور اس کے بعد کیا آپ نے سوچا کہ ابھی بس MSc میتھمیٹکس کر لیا ہے تو اب کوئی جاب کی جائے، کہیں پہ آپ کسی اسٹڈی کو یہیں پہ ختم کریں تو کسی جاب میں جائیں؟ تو آپ نے کیا سوچا کیا کرنا ہے؟ اس وقت ارادہ تو میرا تھا آگے پڑھنے کا، کیونکہ اندازہ تھا کہ MSc کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آگے اسٹڈیز کو لے کے چلنا ہے. تو گھر کی طرف سے بھی سپورٹ تھی، آگے وہ بھی انکریج کرتے تھے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں. مین وائل جب میرا ہوا تھا، ایگزام ہو گیا تھا، اینول سسٹم تھا، تو فری تھے، تو ان دنوں میں نے BA میں ایڈمیشن لے لیا تھا. وجہ صرف یہ تھی کہ میں ادھر یونیورسٹی میں رہوں اگر کوئی اپرچونٹی آتی ہے، تاکہ مجھے تھوڑا پتہ چلے، کیونکہ ادروائز گاؤں میں تو پھر اتنا زیادہ وہاں پہ اپرچونیٹیز کا پتہ نہیں چلتا. کمیونیکیشنس کے جو ڈفرینٹ ابھی سورسز ہیں وہ بھی اس وقت نہیں تھے، سوشل میڈیا بھی نہیں تھا. تو ارادہ تھا کہ میں کسی طرح سے رہوں سٹی کے اندر، تاکہ تھوڑا بہت کہیں اپرچونیٹی ملتی ہے تو مجھے پتہ چلے. اچھا، تو پھر آپ نے BA بھی ساتھ شروع کر لیے صرف اس لیے کہ آپ پشاور سٹی کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں رہنا چاہیں؟ اس کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ B.Ed اس وقت ایک پوسٹ ہوتی ہے سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی، SS، جو آج بھی ہے، اس کے لیے ریکوائرمنٹ تھی کہ اگر آپ کسی ہائر سیکنڈری اسکول میں جانا چاہتے ہیں ایز اے لیکچرر تو اس کی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ نے B.Ed کیا ہوا ہو. تو وہ بھی ایک وجہ تھی کہ چلیں ایک سال چونکہ فری تھا میں اس وقت، تو B.Ed اگر ہو جائے تو پھر میں اپلائی کر سکتا ہوں، اور آگے اگر کہیں پہ ایڈمیشن ہو جائے تو پھر میں وہ بھی کر سکتا ہوں. اچھا، یعنی آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ جاب کا بھی اگر کوئی اپرچونٹی ملے تو وہ بھی کیا جا سکتے ہیں اس وقت، کیونکہ B.Ed کافی مشہور تھا کہ B.Ed کریں اور آپ ٹیچنگ لائن میں آ جائیں. تو یہ کب کی بات ہے؟ MSc کب کمپلیٹ کیا آپ نے؟ ایگزام ہمارا ہوا تھا
2007 میں، پر یہ ہم رزلٹ کا ویٹ کر رہے تھے جب ہم نے یہاں پہ ایڈمیشن لیا تھا. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ 2006 میں ایڈمیشن ہمارا ایگزام ہوا تھا، 7 میں شاید رزلٹ آیا تھا. تو جب رزلٹ کا ویٹ کر رہے تھے تو ان دنوں ایڈمیشن لے لیا تھا. اچھا، تو پھر آپ نے ایم ایس سی میتھمیٹکس کر لیا، تو پھر ایم فل کا کب سوچا آپ نے کہ ایم فل کیا جائے؟ کیا رزلٹ آنے کے بعد آپ نے اپلائی کیا تھا؟ یہ جو پی ایچ ڈی میں اصل میں اس وقت ایک اپرچونٹی آئی، ایک اسکول آف میتھمیٹیکل سائنسز کی طرف سے ایک میں نے دیکھا کوئی ان کا ایڈ آیا تھا کہ وہ اس طرح کو فیکلٹی پی ایچ ڈی وہ کرواتے تھے. ان دنوں بڑا اچھا انسٹیٹیوٹ تھا اس وقت، تو فارن فیکلٹی تھی، تھوڑا بہت مجھے ان کا پتہ تھا. تو جب مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی ایڈمیشن کر رہے ہیں تو میں نے وہاں پہ پھر اپلائی کیا اور پھر وہاں پہ ٹیسٹ دیا، یہ بی ایڈ کے دوران ہی. تو بی ایڈ بھی میں ساتھ ساتھ کر رہا تھا اور ساتھ میں کچھ ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہا تھا. تو ٹیسٹ ہوا، پھر اس کے بعد انٹرویو ہوا، پھر وہاں پہ سلیکشن ہو گئی. تو پھر میں نے ویسے بی ایڈ چھوڑ دیا تھا درمیان میں ہی. بی ایڈ کی ڈگری میں نے کمپلیٹ نہیں کی. پھر میں ادھر ہی چلا گیا لاہور. سپٹمبر 2007 سے ہماری کلاسیں شروع ہوئی تھیں. اچھا، تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں ایس ایم ایس میں آپ گئے، ایک دم سے آپ ثوابی سے یا پشاور سے لاہور کی طرف آپ چلے گئے، اس پہ بھی ہم بعد میں بات کرتے ہیں ایم فل کے حوالے سے. کویشچن یہ ہے میرا کہ اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی کا لوگوں کا رجحان ہوتا ہے، تو اس طرف کیا سوچا نہیں تھا یا پتہ نہیں تھا؟ کیا وجہ بنی؟ کہہ سکتے ہیں شاید پتہ نہیں تھا، کیونکہ جہاں سے میں آیا تھا گاؤں سے، وہاں پہ اس مطلب اتنے زیادہ کوئی گریجویٹس نہیں تھے ہمارے سے پہلے. اب تو کافی سارے ہو گئے آگے ہیں، تو پہلے نہیں تھے، کم لوگ تھے جن کے ساتھ کوئی ڈسکس کیا جا سکتا تھا. تو قائد اعظم یونیورسٹی کا مجھے بعد میں پتہ چلا. شروع میں آپ کہہ سکتے ہیں مجھے اتنا زیادہ علم نہیں تھا ان کے بارے میں نا، قائد اعظم یونیورسٹی کے بارے میں کیا وہاں بھی جایا جا سکتا ہے. حالانکہ میرا ایڈمیشن ہو سکتا تھا وہاں پہ، کیونکہ میرے مارکس اچھے تھے بی ایس سی میں، اور تو وہاں پہ میرا ایڈمیشن ہو سکتا تھا، کیونکہ میرے کچھ دوست ہیں جن کے میرٹ میں میرے سے نمبر کم تھے لیکن ان کا ایڈمیشن ہو گیا تھا. تو ڈاکٹر اسحاق، آپ نے بتایا کہ ایم ایس سی کے بعد آپ کا ایڈمیشن ایس ایم ایس میں ہو گیا تھا، تو وہ ایڈمیشن کس ڈسپلن میں ہوا تھا؟ آپ کا ایم فل میں ہوا تھا یا پی ایچ ڈی میں ہوا تھا؟ پی ایچ ڈی میں ہوا تھا. اچھا، پی ایچ ڈی میں آپ کا ایڈمیشن ہوا تھا. تو اس میں پی ایچ ڈی میں ڈائریکٹ ایڈمیشن ہوا تو پھر کورسز بھی زیادہ ہوں گے آپ؟ جی بالکل، تقریباً کوئی 20 کے اراؤنڈ کورسز پڑھے ہیں ہم نے، جس میں سے 4 کیٹ آرٹس کے بھی کورسز تھے اچھے خاصے. اچھا، تو یہ ایک طرح سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ایم ایس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی میں جو، یا ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی میں اس وقت دور میں جو لوگ کیا کرتے تھے، تو وہ کورسز بھی شامل کیے گئے تھے تاکہ وہ محسوس نہ ہو کہ ایم فل مس ہو رہا ہے. تو وہ کورسز جو ہے کافی زیادہ آپ نے پڑھے ہیں. ایون ایسا لگ رہا ہے کہ ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی میں جو کورسز لوگ پڑھتے ہیں اس سے بھی زیادہ آپ نے کورسز پڑھے ہیں. کیا ایسا ہی؟ جی بالکل. اچھا، تو پھر آپ نے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لے لیا، کورسز بھی ایکسٹینسو آپ نے کورس ورک کیا، اور یہ کورس ورک کتنے سال کا تھا؟ 2 سال کا تھا. پہلے سال میں ہم نے سارے سبجیکٹس پڑھے تھے، مطلب آلموسٹ سارے ایریاز کے. پھر دوسرے سال میں پھر جس ایریا میں ہم ریسرچ کرنا چاہ رہے تھے اسی ایریا کے سبجیکٹ پڑھے تھے، کیونکہ ہم نے سپروائزر بھی آؤٹ کر لیے تھے اسی دوسرے سال میں. تو پھر ایریا کے مطابق ہم نے کورسز پڑھے تھے. تو یہ سپروائزر آپٹ کرنا کا آپشن پہلے سال میں نہیں تھا؟ نہیں، یہ دوسرے سال میں. تو یہ تو پھر وہی بن جاتا ہے جیسے کہ لوگ کرتے تھے اس وقت ایم ایس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی کے 1 سال میں وہ کورس ورک کرتے تھے، اس وقت وہ آپٹ نہیں کرتے تھے سپروائزر. جب اگلے سال میں وہ جاتے تھے تو پھر وہ آپٹ کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے، تو کلیئرٹی اس میں آ گئی ہے. تو پھر آپ نے سپروائزر سلیکٹ کر لیا. تو سپروائزر کون تھے؟ میں صرف یہ بتا دوں اپنی آڈینس کو، ایس ایم ایس کا مطلب اسکول آف میتھمیٹیکل سائنس، اور یہ لاہور میں میتھمیٹیکل سائنسز، اور یہ لاہور میں ہے، اور یہ ابھی بھی انسٹیٹیوٹ ہے. جی بالکل ہے، ابھی بھی ہے. اچھا، تو پھر آپ نے جو سیکنڈ ایئر ہے اس میں جو کورس ورک کے دوران آپ نے سپروائزر سلیکٹ کیا، وہ کون تھے؟ آپ کے سپروائزر کون تھے؟ میرے سپروائزر جو تھے وہ پروفیسر دورین پوپیسکو تھے، رومانیہ کے ہیں یہ. اس وقت یہ فارن پروفیسر تھے ایف ایم ایس میں. اچھا، تو ان کے ساتھ میں نے کی تھی پی ایچ ڈی. تو آپ نے ان کو سلیکٹ کیا تو یہ کیا ادھر پرماننٹ ادھر ہی ہوا کرتے تھے، ایس ایم ایس میں ہی ہوا کرتے تھے؟ یہ آتے تھے مطلب سال میں 2 دفعہ یا
2 ہی دفعہ آتے تھے موسٹلی, وزٹ کرتے تھے, پھر ان کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے تھے, یا پھر ای میل کے تھرو بھی ان سے ساتھ ڈسکشن چلتی رہتی تھی. اچھا, تو کو سپروائزر بھی ہوں گے آپ کے؟ نہیں, بس سپروائزر تھی, کو سپروائزر کوئی نہیں. یہ سپروائزر تھے. اس وقت یہ آپشن تھی کہ آپ سپروائزر سلیکٹ کر سکتے ہیں جو فورن فیکلٹی ہے ان میں سے. جی جی بالکل. اچھا, تو ان کے ساتھ کیسا ریلیشن تھا آپ کا؟ بڑا اچھا رہا, بہت سپورٹیو تھے, بہت اچھا, ان سے اچھا کافی سارا کچھ سیکھنے کو ملا, اور بہت اچھے تھے. مطلب خود بھی وہ فیلڈ کے بہت بڑے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں, اور بہت بڑا نام ہے ان کا فیلڈ میں, بڑے اچھے اچھے پیپرز ہیں ان کے, تو اچھا رہا, اچھا ایکسپیرینس رہا ان کے ساتھ. اچھا, یہاں پر میں تھوڑا سا پیچھے آنا چاہتا ہوں. جو آپ نے کورس ورک کا بتایا, بڑا ایکسٹینسو کورس ورک, 20 کورسز آپ نے پڑھے, وہ زیادہ تر کورسز آپ کے پیور کے کورسز تھے یا اپلائیڈ کے کورسز تھے؟ دوسرے سال میں زیادہ تر پھر ہمارے الجبرا کے ہی کورسز تھے. میرا اصل میں الجبرا تھا ایریا آف ریسرچ, تو اس کے ہی کورسز تھے. تو یہ ہمارا ادھر یہ ہوتا تھا کہ دوسرے سال میں جو اسٹوڈنٹ جس ایریا میں چلا جاتا تھا ریسرچ کے لیے, تو اسی ایریا کے زیادہ تر کورسز وہاں پہ پھر اٹھائے جاتے تھے. اچھا, یہ جو الجبرا آپ کہہ رہے ہیں, ایک تو لینئر الجبرا ہوتا ہے, یہ کون سا الجبرا ہے؟ کمیوٹیٹیو الجبرا. اچھا, کمیوٹیٹیو الجبرا. یہ ایبسٹریکٹ الجبرا بھی یہ ہوتا ہے, اس سے مختلف ہوتا ہے یہ؟ کہہ لیں یہ ایبسٹریکٹ الجبرا میں آ جاتا ہے. ایبسٹریکٹ الجبرا ایک مطلب بڑا ایریا ہے جس کے اندر یہ سارا کچھ آ جاتا ہے. کمیوٹیٹیو الجبرا, نان کمیوٹیٹیو الجبرا, فیلڈ تھیوری اور رنگس, یہ سارا کچھ ہی آ جاتا ہے اس میں. میرا اصل میں کمپٹیٹیو الجبرا, کمبینیٹوریل کمپٹیٹیو الجبرا مور پرسائزلی اگر آپ کہنا چاہیں, وہ ایریا اس میں نے ریسرچ کی تھی. اچھا, تو پھر آپ نے پی ایچ ڈی کب کمپلیٹ کی, اور آپ کے سپروائزر نے پھر آپ کو کوئی آپ کا اس وقت ارسپ بھی کافی مشہور تھا, تو کوئی آپ نے ارسپ کو بھی اویل کیا یا صرف ایس ایم ایس میں رہے؟ نہیں, اس وقت ہمیں یہی سننے کو ملتا تھا کہ ایس ایم ایس کوئی آپشن نہیں دی گئی تھی, کیونکہ ایس ایم ایس میں آلریڈی سارے پروفیسرس فارنر تھے, تو فارن سے بہت سارے لوگ آلریڈی وہاں پہ موجود تھے. ایون ہمارے سپروائزرس تھے وہ بھی سارے فارنرس تھے, تو یہ والی آپشن ہمارے لیے نہیں تھی, جو مجھے اس وقت یاد پڑتا ہے. اچھا, تو پھر پی ایچ ڈی آپ نے کمپلیٹ کی, کتنی پبلیکیشنز تھیں آپ کی؟ میری پی ایچ ڈی میں اس وقت 5 پبلیکیشنز, مطلب 6 کہہ سکتے ہیں. ایک پیپر میں نے جب میں وہاں سے گریجویٹ کر رہا تھا ان دنوں لکھا تھا, جو بعد میں نے سبمٹ کیا تھا, تو وہاں سے تقریباً میں 6 پبلیکیشن کے ساتھ میں نے وہاں پہ گریجویشن کمپلیٹ کی تھی. اچھا, یہ تو بڑا اچھا نمبر ہے, کیونکہ جو پی ایچ ڈی میں جو پیور میتھمیٹکس, آج کل تو خیر ڈسٹنکشن نہیں کرتے پیور کیا ہے اور اپلائیڈ کیا ہے, لیکن پیور میں اتنی زیادہ پبلیکیشن کرنا وہ بڑا اچھا ایک نمبر ہے. تو آپ نے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی, تو اس کے بعد پھر کیا سوچا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پوسٹ ڈاک کا بھی سوچا تھا, لیکن بس وہ اس وقت ایک آدھ جگہ پہ اپلائی بھی کیا تھا, لیکن اتنا زیادہ اپلائی نہیں کیا میں نے. کچھ فیملی کچھ اس طرح مطلب کچھ سچویشن تھی کہ باہر نہیں جا سکتا تھا, تو پھر جاب کا ہی سوچا, تو اپلائی کیا میں نے اس وقت آئی پی ایف پی پہ, جس طرح ہر کوئی کرتا تھا شروع میں, تو وہ اپلائی کیا. پھر نسٹ بھی میں نے اس پہ مینشن کیا ہوا تھا, تو یہاں پہ میرا انٹرویو ہوا اور انہوں نے پھر ہائر کر لیا تھا. اچھا, تو آپ کی پی ایچ ڈی کب کمپلیٹ ہوئی؟ 2012 میں. 2012 میں. اور پھر آپ نے 2012 کے بعد جیسے یہ پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہوئی تو آپ نے آئی پی ایف پی پہ نس میں اپلائی کر دیا؟ جی, پی ایچ ڈی میری کمپلیٹ ہوئی تھی فیبرری 2012 میں, اور پھر مئی کی جوائننگ ہے میری نسٹ میں. اچھا, مئی 2012 کی آپ کی جوائننگ ہے, اور اسی کے ساتھ ہی 3 ماہ بعد میں بھی یہاں آ گیا تھا سپٹمبر میں, آپ کو یاد ہوگا کہ اوکے. تو پھر 2012 میں آپ یہاں پر آ گئے, اور کافی عرصہ ہو گیا آپ کو, تقریباً 10 سال یہاں پر ہو گئے. یہاں پر پھر آپ کا جو ہے اس وقت اسسٹنٹ, پھر آئی پی ایف پی پہ آپ کو فوراً ہی آگے ایکسٹینشن مل گئی تھی یہاں پر؟ جی بالکل, 1 سال بعد پھر مجھے مل گئی تھی ایکسٹینشن. اچھا, پہلے انہوں نے رکھا مجھے نسٹ کے اپنے پے اسکیل پہ, اس کے بعد پھر ٹی ٹی ایس پہ کنورٹ کیا اسی سال 2013 میں.
اچھا، تو اس وقت تو آپ کی جیسے میں نے کہا کہ اسسٹنٹ پروفیسر آپ ہوں گے، تو آپ پھر ابھی کرنٹ ڈیزگنیشن آپ کا کیا ہے؟ ایسوسیٹ، اس وقت میں ٹینیورڈ ایسوسیٹ پروفیسر ہوں. اچھا، آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، بہت اچھی بات ہے. تو یہ بتائیے کہ ابھی آپ کی جو ریسرچ ڈائریکشن ہے وہی ہے جو پی ایچ ڈی میں تھی، یا تھوڑا سا اس کو آپ نے چینج کیا ہے، مختلف ڈائریکشن پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ بالکل چینج کیا تھوڑا بہت. وہ جو کام میں جس ایریا میں کرتا تھا اس کو بھی میں نے کنٹینیو رکھا ہوا ہے، اور کچھ اور بھی تھوڑا سا میں نے اس ایریا کے اندر کچھ اور پرابلمس پہ بھی کام کیا ہے جو ظاہر ہے کمیونیٹوریل الجبرا ہی، تو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا میں نے. اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ میرا سیکنڈ لاسٹ کویسچن آپ سے ہے کہ آپ کے ابھی جو کتنے ایم فل اسٹوڈنٹ آپ نے پروڈیوس کیے ہیں اور کتنے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ پروڈیوس کیے ہیں، اور ابھی آپ کے گروپ میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ابھی کام کر رہے ہیں پی ایچ ڈی میں اور ایم فل میں؟ اچھا، میرے جو گریجویٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں ایم ایس کے وہ ہیں 18. اچھا، اور ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ گریجویٹڈ ہے. اور اس وقت میرے ساتھ جو ہیں انڈر سپرویژن 4 پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں، اور 3 ایم ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور 3 بی ایس کے. اچھا، تو کافی بڑا نمبر ہے. کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ بس مشکل ہوتی ہے تھوڑا سا، لیکن بہرحال ہو جاتا ہے مینیج تھوڑا بہت. کیونکہ 4 پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کو مینیج کرنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے. بالکل مشکل ہے. پھر ہمارے ایریا میں تھوڑا سا اور بھی پرابلمس کم ہوتے ہیں نسبتاً، اگر ہم جتنا بھی کوشش کریں، لیکن پرابلمس اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں ہمارے ایریا میں نا، تو تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے، لیکن بہرحال کرنا پڑتا ہے. اب چلیں، اللہ جب محنت کریں تو پھر اللہ صلاح دیتا ہی ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. آخری کویسچن آپ سے، ابھی تک کی ٹوٹل آپ پبلیکیشن بتائیے کہ کتنی آپ کی پبلیکیشنز ہیں؟ میری پبلیکیشنز اس وقت ہیں 40. لیکن اس میں کچھ میرے تو الجبرا کے پیپرز ہیں، کچھ میرے اور بھی ہیں جو میں نے ابھی بتایا نہیں. گراف تھیوری کے اندر بھی کچھ ایک ایریا ہے، اس میں بھی میں نے کچھ کام کیا ہے، تو اس کے پیپر بھی شامل ہیں. اچھا، جیسے آپ بتا رہے تھے آپ مختلف ڈائریکشن میں کام کرتے ہیں. بالکل کامن سی بات ہے کہ آپ ایک ڈائریکشن میں کام نہیں کرتے، مختلف ڈائریکشن میں چیزوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو تھینک یو ڈاکٹر اسحاق، آپ کا ٹائم دینے کا، بڑا اچھا لگا آپ سے انٹرویو کر کے. تو ابھی آپ سے آڈینس اجازت چاہتے ہیں، آپ سے اگلے ولاگ یا انٹرویو میں ملاقات ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.